غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کا اسرائیلی ٹینکوں نے کیا سخت محاصرہ، باہر نکلنے والے ہر شخص پر حملہ، طبی خدمات ٹھپ، بجلی پانی ختم، گیٹ پر اسرائیلی نشانے باز تعینات، آکسیجن نہ ملنے سے 2 بچوں کی موت، 39 بچے موت کی دہلیز پر۔ ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم نے کہا اگر جنگ بندی نہیں ہوئی تو بچوں کے مردہ خانوں میں تبدیل ہو جائیں گے اسپتال۔ سعودی عرب میں عرب لیگ اور OIC کا اجلاس صرف مذمتی بیانات پر ختم، عرب ممالک نے اسرائیل اور اس کے حامی ممالک کو غزہ کی تباہی کے لیے ٹھہرایا ذمہ دار، جنگ بندی اور انسانی امداد پہنچانے کے انتظامات کا مطالبہ بھی کیا، لیکن اسرائیل کے خلاف کوئی بھی سخت قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے وحشیانہ کارروائی کا سلسلہ جاری، کئی علاقوں میں فضائی حملے، متعدد افراد شہید، رفح میں پناہ گزین کیمپ میں ہوئے حملے میں متعدد افراد جاں بحق۔ اسرائیلی بمباری کے درمیان غزہ میں نقل مکانی کرنے والوں کے لیے کوئی محفوظ راستہ نہیں، جان بچانے کے لیے تباہال شہری سڑکوں پر نکلنے کو مجبور، ہر جگہ ہو رہی ہے بمباری، پناہ کی تلاش میں بھوکے پیاسے جنوبی غزہ کی طرف سفر کر رہے ہیں بوڑھے، بچے اور خواتین۔ اردن کی مسلح افواج غزہ میں پیراشوٹ کے ذریعے اردنی اسپتال کو پہنچا رہی ہے طبی امداد، قطر اور متحدہ عرب امارات کے تعاون سے کیا جا رہا ہے آپریشن۔ اس سے قبل بھی آدھی رات کو فوجی تیاری کی مدد سے اسپتال کو مدد فراہم کر چکا ہے اردن۔ غزہ میں اسپتالوں پر اسرائیلی جارحیت کے باوجود انڈونیشیائی اسپتال عملے کی 2 ٹوک، کہا کچھ بھی ہو جائے ہم خالی نہیں کریں گے اسپتال، لگاتار اسپتال کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل۔ 7 اکتوبر کے بعد سے ویسٹ بینک میں بھی اسرائیلی چھاپوں میں تیزی، روزانہ درجنوں افراد کو جبراً گرفتار کر لے جا رہی ہے اسرائیلی پولیس۔ وحشیانہ کارروائیوں میں اب تک ویسٹ بینک میں 170 سے زائد افراد ہو چکے ہیں شہید۔ لندن میں فلسطینیوں کی حمایت میں تاریخ کا سب سے بڑا احتجاجی مارچ، اسرائیلی دہشت گردی سے متعلق عالمی ممالک کے رویے کی شدید مذمت کی گئی، فوری جنگ بندی کرانے کی بھی کی گئی اپیل۔ پولیس نے 100 سے زائد فلسطین حامی مظاہرین کو حراست میں لیا۔ غزہ میں زمینی کارروائیوں کے دوران اسرائیل پر بھاری پڑ رہا ہے حماس، صرف 2 دنوں میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زائد بختربند گاڑیاں اور ٹینک تباہ۔ حماس نے جاری کی ویڈیو، اب تک 160 سے زائد فوجی گاڑیوں کو تباہ کرنے کا حماس نے کیا ہے دعویٰ۔